پھر دیکھیں آگے یہ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، امام رضا علیہ السلام پھر فرماتے ہیں کہ نہ صرف یہ بلکہ یہ کہ اس کے اس اعلان کے بعد جس نے اسے قبول کیا، یعنی ایک فرق واضح کیا ہے تو اسی طرح لیکن ایک فرق ہے۔ فرق کیا ہے کہ جس نے اسے قبول کر لیا وہ فرشتوں سے افضل ہوا، جس نے انکار کیا وہ ابلیس سے بدتر۔ جو بھی نعرہ لگائے گا وہ دل کی مراد پائے گا۔ ہم مل کے سب مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے بڑے کر کے نعرہ اسلام میں ہر چیز کا تعلق عقل سے ہے، منطق سے ہے، تو بلا شبہ آپ اس آیت کے ایک ایک لفظ پر غور کریں کہ اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا واستکبر، مخالفت کی، تکبر کیا، وکان من الکافرین، وہ اصل میں پہلے ہی سے کافر تھا۔ اس میں توجہ کیجئے، اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کانا جو ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ پہلے سے وہ کافر تھا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، سارا من الکافرین نہیں، یعنی کہ کافر ہو گیا ایسا نہیں، وہ تھا کافر، وہ پہلے سے کافر تھا۔ یا اللہ، جب کافر تھا تو یہ فرشتوں کے درمیان کیا کر رہا تھا؟ یہاں کیوں بیٹھا تھا؟ اور یہاں جب بیٹھا تھا تو فرشتوں نے نہیں پہچانا کہ یہ کافر ہے؟ کہا نہیں، یہ وہ کافر تھا جسے میں کافر کہہ رہا ہوں۔ فرشتوں تو اسے بہت مومن سمجھ رہے تھے، سمجھے کہ یہ اس ٹائپ کے کافر ہوتے ہیں کہ جن سے فرشتے دھوکہ کھا جائیں، فرشتے انہیں دھوکہ ہو جائیں کہ یہ تو مومن ہے، ایسی عبادت کر رہا ہے عبادت دیکھ کر، حالانکہ وہ کافر ہے۔ لیکن بعد میں فرشتے پہچانے کہ نہیں پہچانے؟ کہاں بعد میں پہچان گئے۔ تو یا اللہ بعد میں کیسے پہچانے؟ کہا میں یہ تو کہنا چاہ رہا ہوں، کیسے پہچانے؟ تم بھی اسی طرح پہچانو جیسے فرشتے پہچانے۔ کیسے پہچانے؟ کہا اس وقت تک اس کا کفر چھپا رہا جب تک خلافت الہیہ کا اعلان نہیں ہو گیا۔ جیسے ہی اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اور جیسے ہی اس خلافت و ولایت آدم کا اعلان ہوا، اس اعلان کے ہوتے ہی وہ جو چھپا ہوا کافر تھا کھل کے سامنے آ گیا۔ تو یہ منافق رہیں گے مومنوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان، لوگ دھوکہ کھاتے رہیں گے، لیکن اگر پہچان نہ ہو تو بس وہ نام لے لو جس کے نام لینے سے چہروں ہی سے پتہ چل جائے۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ اور ایک فرق اور ہے غدیر میں اور اعلان خلافت آدم میں جا رہا تھا، اور یہ وہ خلیفہ الہی ہے زمین پر کہ جس کی عصمت و طہارت کا اللہ نے کہا تھا کہ میں ایک خلیفہ بنا رہا ہوں۔ خلافت چونکہ اللہ کی طرف سے تھی تو اللہ نے ان کو وہ عظمت بخشی تھی، لیکن ان کی عصمت مطلقہ نہیں ہے۔ عصمت ضرور ہے، ہم ان کی عصمت کے قائل ہیں، ان کو گناہ نہیں کیا ہے، عصمت کے قائل ہیں، عصمت مطلقہ کے قائل نہیں ہے۔ اور وہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے، وہ خلیفت ہے ایک ایسے وقت کے لیے جبکہ کوئی موجود ہی نہیں تھا ہدایت لینے والا،
وہ خلیفہ افضل ہوگا یا وہ خلیفہ افضل ہوگا کہ جس کی خلافت قیامت تک کے لیے ہر انسان کے لیے؟ آدم کی خلافت ہر انسان کے لیے نہیں تھی. تو ایک فرق یہ ہے. اس فرق کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے دشمن سے وہ جو مخالف خلافت آدم تھا اس کو کیا سزا دی؟ اس کو سزا دی مہلت کی. سزا کہ جاؤ ہم تم کو مہلت دیتے ہیں. مہلت کی سزا دی گئی دشمن خلافت آدم کو. لیکن جو علی کی ولایت کا دشمن تھا اسے کوئی مہلت نہیں دی گئی. اس پر فوراً عذاب آیا. اس پر فوراً عذاب آیا ہے. فوراً آیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ وہ کیا کہہ رہا تھا. دیکھیں میں نے اس دن آپ کے سامنے ایک بات پیش کی تھی. وہ مسلسل اپنا تعارف کر رہا تھا. میں نماز بھی پڑھتا ہوں, میں روزہ بھی رکھتا ہوں, میں نے حج بھی کیا آپ کے کہنے سے. اور میں نہیں, ہم نے سب نے نمائندگی کسی کی کر رہا ہے, کسی گروپ کی, کسی گروہ کی طرف سے بول رہا ہے. اسپوکس پر اس نے جیسے اپنے یہ تعارف کر, میں یہ بھی کرتا ہوں, ہم یہ بھی کرتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, اللہ کو بھی مان رہے ہیں, رسول کو بھی مان رہے ہیں, اور موقع بھی دیا جا رہا ہے کہ ہاں کہنے دو. سنی تھی نا آپ نے یہ بات؟ ایک جملہ رہ گیا تھا اس دن, وہ میں یہاں اس کو کمپلیٹ کر دیتا. جملہ یہ تھا کہ اللہ نے کہنے اس لیے دیا کہ اگر پہلے ہی مار دیتا, پتھر تو پہلے بھی آ سکتا تھا نا. معلوم تھا اللہ کو یہ دشمن ہے, آ رہا ہے, لیکن نہیں مارا. کہاں بولو تم کون ہو؟ نمازی ہوں, اور زکات بھی دیتا ہوں, اور حج بھی کر کے آیا ہوں, اور بتاؤ کیا کروں؟ اللہ کو بھی مانتا ہوں اور رسول کو. جب سب کچھ بتا چکا تو کہا اب اس پر عذاب آئے گا. سب مانتے ہو, علی کو نہیں مانتے, کہا نہیں علی کو نہیں مانتا, سب مانتا ہوں, کہا بس سن لو. جب عذاب الہی دشمن علی پر آتا ہے, نہ نمازیں بچاتی ہیں, نہ روزے بچاتے ہیں,